بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں شمیسہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اینالائزڈ تجزیہ، ہمیشہ کی طرح تجزیہ تبدیلی کا. آج 25 دسمبر کو ہم لوگ دو مختلف موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن ان موضوع کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ اس ملک کو جس نے بنایا، یہ ایک واحد ملک ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے ہی بنا ہے. اور اسے کس نے بنایا؟ محمد علی جناح قائد اعظم. ہم لوگ ان کے بارے میں اس لیے گفتگو کریں گے بیکاز لوگ بہت سے ان کے بارے میں، میرے خیال سے جو آج نوجوان پود ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ ایک ایسے آدمی تھے جو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں سیلف میڈ. یہ جو ہیں ایک بہت ہی پرومیننٹ لائر بھی تھے، وکیل تھے. اس کے علاوہ شروع میں ان کو نہیں سمجھ آیا کہ پاکستان کو بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے. ہی واز اے پارٹ آف دا انڈین کانگریس. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنانا ہے تو انہوں نے وہ اسٹیپ لیا اینڈ اگینسٹ آل آڈز. میں کہتی ہوں ہر چیز کو سامنے دیکھ کے، ہر مشکلات کا سامنا کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، قربانیاں دیں جیسے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے بھی دیں، اور انہوں نے پاکستان کو بنایا. لیکن اگر ہم لوگ اپنے پرچم کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں، ہمارے پرچم میں بھی مختلف رنگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک رنگ جو ہے، ایک حصہ جو ہے وہ ہے اقلیتوں کے لیے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مائنورٹیز. اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو اینڈ ورشپ، کہ یہ ملک ضرور بنا ہے اسلام کے بینر کے اندر، لیکن یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، ہمیں ان کا عزت اور احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی فضا کچھ سالوں سے پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے، جہاں پہ چاہے وہ ایک مختلف ریلیجس گروپ ہو یا کوئی اور فرقہ واریت ہو، ہم لوگوں میں صبر، تحمل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. شاید یہ میڈیا غلط پروجیکٹ کر رہا ہو، شاید آپ اور ہم جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی آواز نہیں کھڑا کر رہے، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم لوگ اسلام کی تاریخ بھی دیکھیں، ہم دیکھیں سب سے جو روشن وقت تھا اسلام کا، اس میں جو تھا، ہم بات کر لیں اینڈلوشیا کی جو اسپین میں تھا، ہم بات کریں بغداد کی، اس میں جو ایک وقت تھا وہاں پہ سٹریس کس چیز پہ تھا، زور کس چیز پہ تھا؟ نالج پہ، صبر پہ، انسانیت پہ، اور لوگوں کے حقوق کو اپنے سامنے رکھنا، حقوق العباد، جس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی پہ گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ٹرولی گریٹفل کہ ان تینوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، کیونکہ آج جو ہے ہر انسان چھٹی منا رہا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی منا رہے ہوں گے، لیکن آپ کی ہی خدمت کے لیے ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کا تعارف کراتی چلتی ہوں. ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب، ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، اس کے علاوہ ہی از آلسو اے لائف پرسنل کوچ. السلام علیکم جی، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاسٹر پرویز سہیل صاحب. ہی از آلسو دا فاؤنڈر چیئرمین فار دا پر فضل کلیسیا پاکستان، کوآرڈینیٹر فار دا مسلم مسیحی اتحاد کونسل، دا فاؤنڈر جنرل سیکرٹری فار دا متحدہ مسیحی فورم. اینڈ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. آئی ریئلائز کہ آج آپ کے لیے آپ کا تو مطلب تہوار ہے، آپ نے پھر بھی وقت نکالا. آئی ایم ویری ویری گریٹفل جی. مجھے اور جوائن کر رہی ہیں رومانہ بشیر صاحبہ. شی از دا کنسلٹنٹ فار انٹر ریلیجس ڈائلاگ ایٹ دا کاؤنسل فار دا ویٹیکن اینڈ شی از آلسو ہیڈنگ دا پیس اینڈ ڈیولپمنٹ، مطلب کہ امن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، میں آپ سے شروع کروں گی ڈاکٹر مشتاق صاحب. قائد اعظم صاحب، ہم نے اگر تاریخ دیکھیں تاریخ کو آپ رد نہیں کر سکتے. تو انہوں نے، ہی واز پارٹ، وہ انڈین کانگریس کے ایک پارٹ تھے، وہ اس چیز میں یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ پاکستان بنے. لیکن جب انہوں نے پاکستان کو بنایا، انہوں نے حالات دیکھے، وہ ٹو نیشن تھیوری پھر نکلی جس کی بڑی اپوزیشن تھی. لیکن اسی ٹو نیشن تھیوری کے انڈر ایک رسپیکٹ تھی کہ ہماری جتنی بھی اقلیت ہیں ہمیں ان کو بھی پاکستان میں ان کو ایک کیا کہتے ہیں سیکیورٹی دینی چاہیے، ان کے مفاد دیکھنے چاہیے. یہ تو نہیں تھا کہ اگر آپ
مسلمان نہیں ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے. بے شک یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بدقسمتی سے جس طرح ہم اسلام پہ بات کرتے ہیں اور اب اسلام کی بے شمار ویرائٹیز پاکستان میں اویلیبل ہے, جی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس اسلام پہ بات کر رہے ہیں اور کون اسلام پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو بھی متنازع بنانے کی بہت کوشش کی گئی ہے. میری اپنی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ قائد اعظم کی ساری اسپیچز کو ساری تھرو آؤٹ دی لائف اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ سارے کا سارا فوکس آتا ہے کہ میں پاکستان اس لیے بنا رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ پرامن طریقے سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر کے خود بھی ڈیولپ ہوں اور پاکستان کو بھی ڈیولپ کریں. یہ آئیڈیا ہے کہ یہ کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے, وہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں گے اور باقی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے, یہ قائد کی تحریروں میں نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک منٹ کے لیے انٹرجیکٹ کروں, ہم لوگ تنقید کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر جو کہ جائز بنتی ہے کچھ حوالوں سے, لیکن دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جو مذہب کے اوپر بنے گئے ہیں, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اب کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے بارے میں بھی وہ لوگ, مطلب جو دنیا ہے وہ وہی بات کرے جو اسرائیل کے حوالے سے کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو مسلمان لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے ان کو بے گھر کر دیا؟ مطلب ہم وہ اگزامپل تو نہیں فالو کرنا چاہتے نا. نہیں, ہم تو ایک اور چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بے شک اسلام پہ بناؤ لیکن یہاں پہ ہر انسان کی سیکیورٹی, تحفظ ضروری ہے. ایگزیکٹلی. قائد اعظم ملائیت کے خلاف تھے, اسلام کے خلاف نہیں تھے. وہ جو اسلام سمجھتے تھے اس اسلام کے تحت سب کو یکساں حقوق حاصل تھے. اس لیے قائد اعظم نے بار بار یہ کہا کہ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو سب مل جل کر یکساں حقوق کے ساتھ مساوی مراعات کے ساتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. اور ایگزیکٹلی اگر آپ جینون اسلام کو دیکھیں تو جینون اسلام کا بھی میسیج یہی ہے. اس میں کسی کے کرسچن ہو جانے سے وہ سیکنڈ کلاس نہیں ہو جاتا. نہیں, کرسچن, جوئش, ہندو کوئی سیکنڈ کلاس اس طرح نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں بعض لوگوں کی یہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور قائد کے ویژن کے بھی خلاف ہے. ایسے لوگ پاکستان میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم نے قائد کے ویژن کو سمجھنا ہے تو ہمیں قائد کی تحریروں اور ان کی تقریروں سے سمجھیں گے. تو ان کی جو 11 اگست کی اسپیچ ہے 1947 کی, اس میں انہوں نے بہت خوبصورت کہا, اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ امن و امان برقرار رکھیں. نمبر 2 کہ پاکستان کی ترقی عوام کی فلاح و بہبود سے ہی ممکن ہے. تو یہ انہوں نے پولیٹیشنز کو, سسٹم کو میسیج دیا ہے کہ پاکستان میں صرف وہی جمہوریت کامیاب ہو سکے گی, وہی سسٹم کامیاب ہو سکے گا جو لوگوں کی ضرورتوں پہ فوکس ہوگا. پھر تیسری بات انہوں نے خاص طور پہ بڑی کی خوبصورت, انہوں نے کہا کہ رنگ, نسل, عقیدہ اور ذات پات سے بلند ہو کر پاکستان کی خدمت کریں, مسلم اور غیر مسلم شہریوں کو یکساں حقوق اور مراعات دیں تو پاکستان بے انتہا ترقی کرے گا. اور پھر جو بات بڑی مشہور ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات پات یا عقیدے سے ہو, کاروبار مملکت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں اس سے مراد یہ لیتا ہوں کہ اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں گائیڈ کروں کہ پادری صاحب کیسے ورشپ کریں چرچ کے اندر, یا میں مسجد میں کیسے عبادت کروں, یہ میرے مذہب کے معاملات ہیں. ریاست کا کام ہے مجھے وہ فضا اور وہ حالات اور وہ واقعات پرووائڈ کرے جس میں میں اپنے مذہب کو بے خوف و خطر سے پریکٹس کر سکوں. یہ تو تھا قائد اعظم کا. جو جینون صوفیز ہیں جنہوں نے صحیح اسلام کو سمجھا ہے, ان سے اگر آپ پوچھیں کہ جب انہوں نے پاکستان کو دیکھا تو وہ پاکستان سے کیا مراد لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے واصف علی واصف کی, اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں, قادری ہے, چشتی ہے, نقشبندی ہے, سہروردی ہے, اور ہر سلسلہ کا کوئی نہ کوئی بانی ہے, اسی طرح قائد اعظم سے ایک نئی اسپریچول طریقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طریقت ہے پاکستانی. تو وہ یہ جو روحانیت ان سے نکلتی ہے وہ پاکستانی ہونے کی, یعنی پاکستانی ہونا بھی ایک بڑے اعلیٰ درجے کا مقام ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں, پاکستانی ہونے کے حوالے سے پہچانا چاہتا ہوں, اگر بشپ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پادری ہونے کے بجائے پاکستانی کہلانا پسند کرتا ہوں, تو پاکستان کا ٹائٹل جو ہے یہ مسلمان یا مسیحی کی طرح ان ٹائٹل سے کم تر نہیں ہے. پاکستان لیکن قائد اعظم 25 دسمبر کو ان کا برتھ ڈے ہے, کرسمس بھی اسی دن ہے, تو میں اس سے یہ مراد لیتا ہوں جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ پاکستان کی کریشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور رحمت شامل تھی, تو اسی طرح قائد اعظم 25 کو پیدا ہوئے, تو
25 کو برتھ ڈے ہے کرسمس کا, تو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کی پیدائش اور اس شخصیت کے وسیلے سے پاکستان کا قیام, اس میں حضور یسوع مسیح علیہ السلام کی نظر کرم اور رحمت بھی شامل ہے. تو یہ جتنا اسلام اور مسلمانوں کے ماننے والوں کا گھر ہے, یہ اتنا ہی متبرک اور معتبر گھر مسیحیوں کا بھی ہے. تو یہ دو پرسنالٹی, اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے کانسیپٹس بھی دیکھیں, میں نے جب ریسرچ کی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یسوع مسیح کا جو پیغام ہے انہوں نے کنکلوڈ کیا اپنی کرسچینٹی کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو کنکلوڈ کیا. ایگزیکٹلی وہی میسج قائد اعظم نے بھی کنکلوڈ کیا پاکستان کے لیے, اور وہ اس طرح سے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ روز قیامت ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا, میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے. ہم لوگ کہتے ہیں حقوق العباد, اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے, چولہا نہیں جل رہا ہے, اور آپ جو ہیں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, ایگزیکٹلی, تو پھر کیا فائدہ؟ جو بیبلیکل کوٹیشن اس میں بڑی خاص بات یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ سارے کام اپنے ہمسائے کے لیے کیے ہوتے, یا بھائی کے لیے, تو تم مجھے اپنے پاس پاتے. تو کرسچن تھیولوجی کی ایگزیکٹلی یہی چیز مشکات میں. آپ اسی چیز کو, اگر میں آپ کی طرف آؤں گی پاس صاحب, مجھے بتائے گا کہ اگر آپ اسی چیز کو ریلیٹ کریں اکارڈنگ ٹو ہیبرو تھیولوجی, اس میں آپ کو کوئی ملتے ہیں انسٹنسز which relate to this؟ بہت سارے ہیں. اگر ہم موسوی شریعت میں جائیں, فرسٹ 5 بکس آف موزس ہیں, اس میں آپ یہ پڑھیں تو یہ ساری تفصیلات آپ کو شریعت موسوی میں بکھری ہوئی ملیں گی. خدمت خلق کی بنیاد پر خدا آپ کو ایویلویٹ کر رہا ہوگا. سارا انٹائر ڈے یعنی روز آخرت آپ کی ایویلویشن یہ نہیں ہوگی آپ نے خدا سے کیسا سلوک کیا, آپ کی ایویلویشن یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے ایویلویشن سلوک کیا. تو کرسچن تھیولوجی میں, اسلامک تھیولوجی میں ایک کویشچن بڑا میجر ہے کہ خدا کیسے ملتا ہے. تو جیسے میں نے متی کی جو کوٹیشن دی یسوع مسیح کی, ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ یہی حدیث مشکات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اسلام نے اور کرسچینٹی نے یہ کنکلوڈ کر دیا کہ اگر آپ خدا کی رضا اور قربت چاہتے ہیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کا حصہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں. تو جب دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے تو مل جل کے ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہوگا. ایگزیکٹلی یہی باتیں قائد اعظم نے 11 اگست کو کہیں کہ اگر آپ پاکستان کو ڈیولپ نیشن بنانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کے ایک دوسرے کی مدد کر کے جب معاشرہ بہتر ہوگا تو معاشرے سے ہی پاکستان بنتا ہے. تو آپ دیکھیں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قائد اعظم کا ویژن ون اینڈ دا سیم ہے, کوئی ڈویژن نہیں ہے. ڈویژن تب آتی ہے جب ہم پاکستان کو کسی خاص اسکول آف تھاٹ کے تحت رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کو انسانیت کے تحت رکھیں تو اس میں سارے مذاہب آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو انسانیت سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. پاس صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے سنا جو گفتگو میں نے کی قائد اعظم صاحب کے حوالے سے, مجھے بتائے گا کہ آپ کی فیملی, میں تھوڑا پرسنل, آپ کی فیملی جو ہے کیا ہمیشہ سے یہاں پہ تھی یا آپ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے انڈیا سے, آپ یہیں پہ بلانگ کرتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد تو یہیں سے ہیں, پاکستان سے, اور ہم اسی بات پر زیادہ فخر کرتے ہیں کہ صرف ٹرو پاکستانی ہم ہی ہیں. اچھا جنہیں تو اچھا یہ نہ کہے کہ مطلب کہ جو لوگ وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے وہ ٹرو پاکستانی نہیں ہے. سوال کا جواب اس لیے دیا ہے, ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں یہیں دفن ہیں, اور ہمارے قائدین نے, ہمارے آباء و اجداد نے یہ بات پسند کی. آگے چل کے موقع دیں گے تو میں بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب نے آج کی ہیں. پہلی بات تو ہم یہیں سے ہیں, ٹھیک ہے. آج مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھیں گے, لیکن میں ایک ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کوٹ کی جب 11 اگست 1947 قائد اعظم محمد جناح کی اسپیچ کو اور چند باتوں کو, انہوں نے کہا مسلم اور غیر مسلم. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہی چیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے. بنیادی بات یہیں سے چلی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ, اور اکثر اسکول آف تھاٹ جو چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا وطن ہے. معذرت کے ساتھ ہماری کرکٹ ٹیم جب جیتتی ہے تو کیپٹن کو جب انٹرویو کیا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی دعائیں اور پورے پاکستان کے مسلمانوں کی دعائیں, تو میرے آنسو اس لیے گرتے ہیں کہ میں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا اور اس بندے نے کیا بات کر دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں مسلم اور غیر مسلم, بیکاز ایز اے پاکستانی نیشن, اور مجھے خاص طور پر اس بات پر فخر ہے. ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے پاکستانی حیثیت, پاکستانی کہلانا. میں بیرون ملک جب کبھی بھی گیا ہوں, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں لیکن میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوں. میں امریکہ یا انڈیا کا جھنڈا, میں امریکہ اور انڈیا کے خلاف نہیں ہوں. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا جنون ہے. پاکستانی کہلانا میں فخر محسوس کرتا ہوں. ہماری عبادات میں, یہ بھی میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, پرفضل کلیسیا پاکستان فل آف گریس چرچ کا ہم نے ایک
ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں. ہم نے یہ سیٹ اپ دیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس پاکستان کی بات کی, میں نے بحیثیت مسیحی رہنما اس کی پریکٹس کی ہے. اچھا. اور انفارچونیٹلی ہم کہتے تو کرسچن ہی تھے لیکن ہم انجیل ہی نہیں پڑھتے تھے. یسوع المسیح کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو اس طور پر پڑھا نہیں تھا. میں ان دنوں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آخری خطبہ ہے مجھے بہت پسند ہے, اور اکثر میرے اپنے لوگ ہی اس حوالے سے کہ یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ مجھے پسند ہے ایز اے کرسچن لیڈر, تو وہ میں پتہ ہے کیوں کہتا ہوں, میں نے انجیل پڑھنی شروع کر دی ہے. اور میں جب متی کی انجیل اس کے 5ویں 6 اور 7ویں باب کو پڑھتا ہوں تو ایگزیکٹ یسوع المسیح کی وہی ارشادات مجھے وہاں نظر آتے ہیں. جیسے آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ a religion for you, today I have said, you know, کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں کوئی رنگ نہیں, کوئی نسل نہیں. جب انہوں نے یہ کہا, سب سے اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, انہوں نے فرمایا جب تو یسوع المسیح فرماتے ہیں جب تو عبادت کے لیے آئے قربان گاہ پر آئے, اور قربان گاہ پر جب تو آتا ہے اور تجھے یاد ہے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے, تو قربان گاہ پر قربانی چھوڑ دے اور جا پہلے اسے صلح کر, پھر آ کر تو یہ عبادت کرنا اور قربانی چڑھانا. اب آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی اسرائیل کی اور پاکستان کے حوالے سے. جی, بیکاز ہسٹوریکلی یہ دو ہی ملک ہیں جو بنے ہیں مذہب کی بنیاد پر. لیکن میں اس لیے ایک اس میں اختلاف کرتی ہوں, بیکاز ہم لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اسرائیل کا جو امیج جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ دے آر ڈوئنگ فیروسٹیز اگینسٹ دا پیلسٹینینز. اب پاکستان بھی اگر مذہب پہ بنائے تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ بے شک ہم لوگ اسلام کی بنیاد پر, بیکاز ہسٹوریکلی دو ہی ملک ہیں, ہمیں جو ہے اگر ہم ان کو برا کہتے ہیں تو ہم تو اس طرح نہیں برے بن سکتے. میں یہ پوائنٹ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا, لاء کی جو بات بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابوں کو ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیا ہے, موسوی شریعت, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موسوی شریعت کو جب ہم کوٹ کرتے ہیں, میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, رومانہ بھی بیٹھی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں اور کرائسٹ کی ٹیچنگ میں بڑا فرق آ گیا ہے. بیکاز اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہم کیری کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں وہ فلفل ہوتے ہیں کرائسٹ میں, اور نیو ٹیسٹمنٹ کیوں کہتے ہیں, نہایت کیوں کہتے ہیں, اسی لیے شریعت ہمیں کہتی ہے, المسیح نے خود فرمایا, وہ آپ فرماتے ہیں اگلوں سے کہا گیا تھا کرائسٹ ان سے پہلے, آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اگر کوئی تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو رائٹ. اب چینج آ گئی. کرائسٹ کی ٹیچنگ از بیس جو کر رہی ہے وہ ہے ٹالرنس, فارگیونیس اینڈ لو. اور آج جب ہم یسوع المسیح کے یوم ولادت کا تہوار کرسمس منا رہے ہیں, یہ اصل میں پریکٹس کی ضرورت ہے. کرسچینٹی آج میں بڑا کلیئر ہوں ڈاکٹر صاحب, کرسچینٹی جو ہے وہ ریلیجن نہیں ہے. کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن, اٹس اے پریکٹس. اس کو ہم مذہب کی جو شریعت ہے معذرت کے ساتھ, وہ جو ہے وہ میں شریعت جو ہے وہ ہمیں خداوند سے ملاتی ہے, شریعت ہمیں گناہ کا احساس دلاتی ہے, لیکن کرائسٹ کی ٹیچنگ میں ہمیں جو ہے وہ نجات کا راستہ نظر آتا ہے. اور وہ کیا ہے, ہمیں ان چیزوں پر آنا ہوگا جو ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, اور اس لیے ہم بھائی چارے کی فضا, اور میں لاسٹ 12 ایئرس سے بین المذہب ہم آہنگی پر جب بات کر رہا ہوں تو میں ضرور آپ کی اجازت سے کوٹ کروں گا. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے, پاکستانی مسیحیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عیدگاہ شریف میں 16 دسمبر کو پہلی بار پاکستان میں پیر نقیب الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر اسلامک یونیورسٹی کے ڈی جی اور مختلف مکاتب فکر کے علماء 50-60 لوگ عالم دین آئے, اور 40 لوگ کرسچن لیڈرشپ وہاں بیٹھی, انہوں نے ڈنر کیا. انہوں نے اس بات کا اب ہمیں احساس ہو گیا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیر نقیب الرحمان صاحب کو, مولانا اظہار سید بخاری صاحب کو, خانم طیبہ بخاری صاحبہ کو, ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے. ڈاکٹر مشتاق صاحب آپ کی بھی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاتحاد المسلمین اور بین المذاہب ہم آہنگی, پہلے بات ہو رہی تھی آپس میں اور پھر اس کے بعد مذاہب میں ہم آہنگی, اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور انجیل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, میں یہاں یہ کوٹ کروں گا ضرور, بین المذاہب ہم آہنگی کی بات جب ہوتی ہے, کسی نے کوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کھول دی غیر مسلمس کے لیے کہ عبادت کا وقت ہے, انہیں عبادت کرنی ہے تو مسجد نبوی میں, اور یہ بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 600 سال پہلے یسوع المسیح کی ولادت اور ان کے بعد ان کی زمینی خدمت میں یہ ہوا، یعقوب کے کنویں پر یسوع المسیح بیٹھے، ایک سامریہ کی ایک عورت ان کے پاس آتی ہے غیر قوم کی، اور یہودی کبھی پسند نہیں کرتے تھے غیر قوموں سے بولنا. یسوع المسیح نے کہا مجھے پانی پلا. دیٹ واز ایکچولی انٹرفیت ڈائلاگ. فرسٹ ڈائلاگ یہ ہوا مجھے پانی پلا. پہلے انہوں نے اختیار نہیں ظاہر کیا، اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوئے ہیں، اور المسیح فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. لیکن پہلا ڈائلاگ جو کیا ہے وہ یسوع المسیح نے بین المذاہب ہم مانگی کے ڈائلاگ شروع کیے ہیں. لوکا کی انجیل کی معرفت 19 چیپٹر میں انہوں نے زکئی ایک شخص انہیں دیکھنا چاہتا تھا، قد چھوٹا تھا، گولر کے پیر پر چڑھا ہے، وہاں قریب کھڑے ہو کے کہتے ہیں زکئی نیچے آ، مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. اور یہودی لوگ بڑے پراؤڈ فیل کرتے تھے، بٹ اس کے باوجود وہ ایسے ریجیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو، دکھی لوگوں کو گلے لگا رہے تھے. یہ بھی تو نہیں بھول سکتے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بھی یہودی خاندان سے تھے. اس کے باوجود دیکھیں کڑیاں یہ جڑتی ہیں، اس کا میسج تو یہی آ رہا ہے، the family is the same، خاندان تو ایک ہی ہے. میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے علماء دین کر رہے ہیں، اور آج جو نئی فکر اور سوچ ہمارے درمیان آئی ہے، اصل میں یہی مذہب ہے، یہی انسانیت ہے. کاش ہم اپنے عقیدوں مذہب کی پریکٹس کرتے ہوئے انسانیت، رواداری، محبت، برداشت سیکھ لیں. جو ہم جن تعلیم، جن کتابوں کا مانتے ہیں، جن انبیاء کے ہم ماننے والے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ان ساروں میں کتنا صبر تھا. آپ ایک ایک کا نام لیں، ان میں کتنا صبر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاتون ہر روز کچرا پھینکتی تھیں، جس دن انہوں نے نہیں پھینکا وہ چیک کرنے گئے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن صبر. اگر ہم لوگ دیکھیں حضرت موسیٰ جب وہ مصر سے نکلے لوگوں کو لے کر، وہ اسرائیل تک نہیں پہنچے، لیکن وہ چلتے رہے. صبر تو ساروں میں تھا. ابھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں امن اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا صبر، ہمیں سب سے پہلے اپنی طبیعتوں کو پیوریفائی کرنا پڑے گا تاکہ ہم خود سے اتنے بہتر ہو جائیں کہ دوسرے ہم سے بات کرنا پسند کریں. میں آپ کی تھوڑی سی ایڈ کروں گا اس میں. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا بات، اصل میں ہوا یہ ہے ہم نے ایک نعرہ دیا ہے آئیں ہم اپنے آپ کو درست کریں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہم اتنے اچھے نہیں تھے. جب سے میں انجیلی خدمت اور کلیسا کی خدمت میں آیا، میں نے انجیل کو بغور اس کا مطالعہ شروع کیا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جن کا میں ماننے والا ہوں وہ تو کہتے ہیں اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو. پھر جو لوگ ہاتھ بند کر کے دعا کرتے تھے یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا وہ کراس بناتے تھے یا نہیں، اب مجھے میں ان سے پیار کرنا شروع کر دیا. جو مجھے اسلام نہیں کرتے میں ان کو اس لیے اسلام کرتا ہوں کیونکہ یسوع المسیح نے کہا، فرمایا انہوں نے کہ اگر کوئی تجھے اسلام کرتا ہے تم اسے اسلام کرتے تو کون سا بڑا کام کرتے ہو. ڈاکٹر صاحب جو بات جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں اصل میں اپنی سوچوں میں، اپنے انداز میں تبدیلی لانی ہوگی. اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اندر سے خود بہت ضروری ہے، اپنے اندر سے ہمیں صبر لانا ہوگا. رحمان صاحب آپ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں گفتگو کر رہی تھی، مجھے بتائیے گا کہ جب میں گفتگو کرتی ہوں اپنے ماں باپ سے، اب تو خیر میرے دادی دنیا میں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم لوگ 30 سال پہلے جائیں تو اس میں ایک مختلف ماحول تھا. چاہے وہ بے شک فرقہ واریت کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں یا انٹرفیت دیکھ لیں، ایک مختلف ماحول تھا. یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ایک چھوٹی سی بات پہ کوئی چنگاری لگاتا ہے ہم لوگ اس پہ اور تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں. ہوا کیا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ؟ یہ بڑا تاکہ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اگر کوئی ایک بچہ دیکھ بھی رہا ہو نا، چاہے وہ کرسچن ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، اس کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے دماغ میں. ایک بچہ ٹھیک ہوگا پورا پاکستان ٹھیک ہوگا. بہت ہی اہم باتیں ہو چکی، کچھ میں ایڈیشن کروں گی پھر آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. معذرت کے ساتھ میں پرویز سہیل صاحب، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے سننے والے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے لفظ کو صرف پکڑیں گے، لفظ کے پیچھے اسپرٹ جو ہے اس کو شاید نہ پا سکیں. تو شاید ہم یہ نہیں کہہ سکتے میڈیا سے کہ کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن. یہ ریلیجن ہے اور یہ فیتھ بیسڈ کویسچن ہے، اس لیے ہمیں اس کو اسی طرح ٹی وی سے کہنا چاہیے. آپ کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن لوگ لفظ پکڑتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے لفظ جو ہے ان کا چناؤ بڑا ضروری ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر اس میں ہی آپ کے سوال کا جواب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کرسچینٹی کو اور اسلام کو کنیکٹ بھی کیا
اور اس کے کنکلوژن پہ بھی کامنالٹی کو لے کر آئے. بالکل ایسی ہی بات ہے. میں اب واپس آتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا، ہم کہاں اسلام کو ماننے والے ہوتے ہوئے ہم اسلام کی روح کو بھول گئے. شاید کرسچینٹی کو ماننے والے بھی کرسچینٹی کو اون تو کرتے ہوں، شاید پریکٹس میں کمزور رہے ہوں. تو ریلیجنز میں کہیں کمزوری نہیں ہے، اس کے ماننے والوں میں کمزوری ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یا اسلام کے ماننے والے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں اسٹرگل کی، لیکن اس اسٹرگل کے اندر بہت سارے وہ لوگ تھے جو اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، جو مسیحی. ہم لوگوں نے اسٹرگل کی بات نہیں کی. نہیں، میں تھوڑا سا وہاں سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کیا ہو گیا. ایک روٹ کاز یہ بھی ہوا کہ جو ہماری کمبائنڈ ہسٹری تھی اسٹرگل کے حوالے سے، وہ ہم نے مس کی ہے. وہ ہم نے اپنی پریزنٹ جنریشن تک ہم نے نہیں دی ہے. تو بچوں کو وہ کوٹیشنز، یہ 11 اگست تو بہت کوٹ ہوا تو ہمیں پتا ہے نا، بچوں کو اور کوٹیشنز بھی نہیں پتا. تو آپ بچوں کو بتائیں، میں دیکھ رہے ہوں گے، شو کھانا کھا کے آج کا دن ہے، رات کے 10 بجے بچے بیٹھے ہوئے شو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ کرسمس کے حوالے سے ہے تو میں مسیحیوں کے حوالے سے ایک ایسی کوٹیشن جو بالکل منظر عام پر نہیں آتی، یہ میرے سامنے ہے، میں اس کا ریفرنس بھی دے سکتی ہوں اگر کسی کو چاہیے ہو. یہ 18 اپریل 1947 کو قائد اعظم صاحب نے فرمایا، مسیحوں سے خصوصاً فرمایا، کہا کہ پاکستان کے حق میں آپ آواز بلند کریں، پنجاب کی اقلیتوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کریں، پنجاب کے مسیحیوں کی حمایت سے پاکستان نزدیک ترین آ جائے گا، اس وقت جب کہ ہم ابھی پاکستان کے لیے لڑتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کا خیال ہے کہ ہم ناکام ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو یہ بات مسلمانوں کے دل میں نسل در نسل یاد رہے گی، اور مسیحی اقلیت جو ویسے بھی اہل کتاب ہے ہمارے نزدیک ایک خاص رشتے میں منسلک ہو جائے گی. ہم پھر کبھی نہیں بھلائیں گے کہ پاکستان کے دشمن جب یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ نہیں ہوگا تو آپ نے اپنا مستقبل ہمارے حوالے کر دیا. جب اوروں کو مسلمانوں کے وعدوں اور ان کی روایات پر اعتماد نہ تھا تو آپ نے اعتبار کیا. اسلام آپ کے اس بھروسے کو کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دے گا. وقت آنے والا ہے جب مسیحی ایسے وقت کو مبارک گھڑی کہیں گے جب آپ نے صدقے دل سے پاکستان کو قبول کر لیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی ہندوستان کے مسیحیوں سے زیادہ خوشحال اور مطمئن رہیں گے. یہ کوٹ میں نے کبھی نہ ٹی وی پہ دیکھا نہ کتابوں میں دیکھا، اور ایسی کئی چیزیں، یہ میرے سامنے میرا اپنا ہی ریسرچ ڈاکیومنٹ کھلا ہوا ہے. یہ ایک بڑے اہم سوال کے بعد یہ ڈاکیومنٹ میں نے بنایا. میں اس کی ہسٹری میں جاتی ہوں اور آپ کے سوال سے جڑی ہوئی بات ہے، بیکاز میرا سوال وہیں پہ میں بالکل وہیں جاؤں گی. کیا جب میں اسلام آباد کے ایک ماڈرن سٹی کے اندر ٹیچرز کو میں سیشن دینے کے لیے گئی، اور میرا ٹاپک ہی یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور مائنورٹی رائٹس. اب میرا ٹاپک یہ تھا، میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے اسی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے میں نے سارا اس کا انالیسس کرنا تھا. تو ابھی میں نے اپنی بات کی شاید تمہید ہی باندھی ہوگی کہ ایک نوجوان استاد کھڑا ہوا، اور تھینکس ٹو ہم، وہ جہاں بھی ہے اگر سن رہا ہے، اس نے مجھے کھڑے ہو کے کہا جی آپ نے جو نان مسلمز کے رائٹس کا شور مچا رکھا ہے، ورڈنگ بھی بڑی سخت تھی. مجھے یہ بتائیے کہ جب پارٹیشن کے وقت ساری سٹرگل ہوئی کتنے کرسچن مرے تھے؟ یہ ایک ایسے استاد کا سوال ہے جس نے ہسٹری نہیں پڑھی. یہ ایک ایسے استاد کا سوال ہے جس کی پروڈکشن جو ہے وہ ایک ایسے تعلیمی سسٹم سے ہو کے گزری ہے جس کو کمپلیٹ ہسٹری نہیں ملی. تمام پاکستانیوں کی ہسٹری وہ ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں، وہ پاکستانیوں کی بنیاد پہ ہونی چاہیے تھی. دوسری اہم بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اگر ہم اسلام کے نام کے ساتھ اپنے ابتدا کرتے ہیں تو پھر میثاق مدینہ اور 11 اگست کی تقریر یہ بالکل آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میثاق مدینہ کے اندر جب مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے میں شامل تمام مذاہب کے لوگوں کو امہ کہا گیا. تو یہاں جو ملٹی ریلیجس سوسائٹی پروان چڑھتی ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 11 اگست کی جو تقریر ہوتی ہے وہ بیسڈ ہے
मैसाके मदीना नहीं, की। उसके अलावा देखिए आप इसको थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं, मैं जिसके उससे मैंने भी कहा आगे था लेके जा रही नहीं, हूँ। मैं एक और एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया है, एंड डॉक्टर साहब परहैप्स यू नो आप इस पे बेहतर कर सकेंगे। मुझे पता, जहाँ तक मैंने तारीख पढ़ी है, जहाँ मैंने तारीख पढ़ी है, हम लोग देखते हैं जब उरूज था किसी भी मुल्क का, हमने देखा कि यूरोप में हम डार्क एजेस को कहते हैं, जब वहाँ से जूइश लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को निकाला जा रहा था, तो मुसलमान ममालिक जो थे उन्होंने कहा आप आए, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हम आपको हुकूक भी देंगे, आप हमारे कौम की तरक्की में शामिल हो, आप हमारे कौम का हिस्सा बने। और उसमें हमने देखा कि कितनी, हम लोग जब देखते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज, मैथमेटिक्स, थियोलॉजी, आप नाम लें, हम लोगों ने इतनी तरक्की की, लेकिन फिर से अब क्या हो गया, ये सबर का पैमाना जो है, क्यों हम लोग लबरेज कर रहे हैं, किस वजह से, कोई जरूरत नहीं है। मैं अब उस पे आ रही हूँ कि अब हम अपने सोशल सिनारियो पे चले जाते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो तो ये हुआ कि हमने हिस्ट्री को मिस किया। हमारा जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, मैं उसको कॉन्फ्लिक्ट माजरत के साथ, क्योंकि एक बिगड़ी हुई सूरत हाल जो है मैं उसको सामने रखते हुए कह रही हूँ कि हमने जो हमारे सोशल कनेक्टर्स हैं, ठीक है, वो वीक किए हैं। अब सोशल कनेक्टर्स से क्या मुराद है, हमारा सूफीज़म की ट्रेडिशन है, हमने सूफीज़म बच्चों को नहीं पढ़ने दिया, हमने उस तरह से उसको प्रमोट नहीं होने दिया, क्योंकि ये हमारा कनेक्टर था। हम इस धरती को सूफिया की धरती कहते हैं, इसको हमें उठाना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, कैरी करना चाहिए था। फिर हमने अपनी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, चाहे हमारा तो ये कोई भी कितने अरसे मजहब हो। पहले हुआ है? ये पिछले 30-40 साल की जो दहाई है, ये इसीलिए मैंने अपने माँ बाप का जिक्र किया, 40 साल क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन 30-45 साल के अंदर ये हुआ। इसका 79 में मैं उसके ओरिजिन में जाना चाहती हूँ कि जब हम जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर जहाद करने के लिए, जब हम अमेरिका के अलाई बनते हैं, एक तरफ हम देखिए अमेरिका का जिक्र आप जरूर करें, लेकिन मैंने वहाँ पे तवील अरसा गुजारा। मैं ये कहूंगी एज अ मुसलमान, मुझे वहाँ पे, जी डॉक्टर साहब, मुझे वहाँ पे कभी किसी ने तंग नहीं किया, एटलीस्ट मैं ये खुद कह सकती हूँ। मेरी बच्ची की ईद की छुट्टियां हों, वो कहते थे अच्छा ठीक है आप जाएं, बल्कि उल्टा ये कहते थे कि अच्छा आपके घर पे त्योहार है, आप स्कूल में कुछ पका के लेके आए, बताएं कि क्या हिस्ट्री है, आपका मजहब क्या है, और किसी को कोई इशू नहीं था। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना जरूरी समझता हूँ। और जो डिज्नी स्टोर, मुझे आज तक याद है, जो डिज्नी स्टोर नहीं है मेन मैडिसन एवेन्यू पे, उसके ऊपर जो टिकर चलता है ना, मेरी क्रिसमस या हैप्पी हानुका, उस पे चलता था ईद मुबारक। मेरी बात कट रही है आज। सॉरी, मैं इनकी आपकी बात की जो आपने कह रही थी ना कि असल में इसकी वजूहात क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुआ, रुमाना ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको पॉइंट आउट किया, और यकीनन आगे से बढ़ाती है वो और भी डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें ठीक लाएंगी। वो जो बात आप कहना चाह रही थी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, लेकिन अफगानिस्तान की वॉर जो है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं जो कहना चाह रही हूँ, गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं शो पे हमेशा हर किसी को रूम देती हूँ, बिकॉज़ एज लॉन्ग एज मेरी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन जा रही हो, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की जो वॉर थी, 9/11 का वाकया हुआ, इराक वॉर, हमने अपने इस दौर में 20 साल दौर में जो देखा है, हम शादियों में, तकरीबात में, इबादत, जो हमारा अपना पुराना जामा पैदाइश है मेरी जिस घर में, जब वहाँ इबादत हम घर में किया करते थे, तो मेरा ख्याल 3-4 महलों तक वो आवाज़ हमारी हम प्रस्तश करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है, कभी किसी ने नहीं रोका था। हुआ ये अफगानिस्तान वॉर के बाद जब एक मूव चली, आप पहली वॉर की बात, जो सोवियत इन्वेजन हुई थी उस वक्त, ठीक है जी, हुआ ये है कि वो किसने प्लांट की, वो एक उन लोगों का पॉलिटिशियन का इशू है। मैं जो बात कहना चाह रहा था, वहाँ से नफरतें पैदा हुई हैं, और मेन चीज़ जो आई है और उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, उसमें ये कहा समझ आना शुरू हुई है पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को, वाइट स्किन के लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, अमेरिकन हों, यूरोपियन हों, या वो ये समझते हैं कि जब कभी भी कोई पॉलिसी ऐसी आती है इस्लामी ममालिक के लिए, मैं आपको सच बताऊं, मेरा अपना रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ हम इबादत करते थे, इराक वॉर में उसे बंद करवा दिया गया उस जगह को। आज भी तो आपका मतलब है कि क्रिश्चियन का होना मुंसलिक हो गया है उन लोगों के साथ जो जाके, चाहे वेस्ट हो कोई भी हो, उन लोगों के साथ जो जाके मुसलमान ममालिक में तशद्दुद करते हैं। अब उसके साथ मैं एक चीज मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ आपके तवज्जो से, वाइट स्किन वाले जो हैं वो सारे मसीही नहीं हैं।
अमेरिकन को जो कहा जाता है, नहीं प्लीज मैं आप आपको, सही कह रहे हैं, हाँ। हमारे जो देखने वाले सुन रहे हैं इस वक्त देख रहे हैं, आप उनसे बात करें तो वो ये समझते हैं कि वो वहां कुछ करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे पास एविडेंस है। नाउजुबिल्ला, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िबा जो फिल्म बनी, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मजम्मत हमने की, अब कर हो रहे हैं, चर्चेज इधर जलना शुरू हो गए। अब कहीं पर कुछ होता है वो ये समझते हैं कि वो क्रिश्चियन है, और मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, रोमाना मेरे साथ मुत्तफिक होंगी कि वो लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनकी तो अपनी स्टेट की अपनी वर्ल्ड पॉलिसी है, वो क्रिश्चियन नहीं है। आप देखें पाकिस्तान में जब कभी भी कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई बात होती है, इवन चर्चेस बाइबल चली हैं, आप कभी भी देखेंगे क्रिश्चियंस तशद्दुद की तरफ नहीं आएंगे। उसकी वजह, बुनियादी वजह है बैसियत पाकिस्तानी, हम समझते हैं ये मुल्क हमारा है। प्लीज़ आपके इस प्रोग्राम से मैं अपने नाज़रीन से भी ये कहना चाहूँगा, यूरोप में, अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में पॉलिसीज़, उसको प्लीज़ पाकिस्तानी मसीही हैं, वो इतने मजबूत और फख्र करने वाले मसीही हैं, और वो कभी अपने मुल्क पर आंच आते देखेंगे नहीं और ना आने देंगे। ना करें ना, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको ऐड करना डॉक्टर साहब ने चाहती हूँ कुछ ऐड करना था, लेकिन एक लफ्ज ऐड करना चाहती हूँ आप डॉक्टर ऐड साहब करें, आपसे लेकिन इससे पहले। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे इतना अजीब लगा कुछ अरसे पहले मैं किसी से बात की, बिकॉज पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़लियतें हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा ये जो है ये हिंदू है, तो ऊपर से रिएक्शन है अच्छा ये इंडिया से है, तो मैंने कहा नहीं पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक वो चीज पाकिस्तानी होना पाकिस्तानी होता है। यस, मैं उसी तरफ लेकर आ रही थी कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसके अंदर हमें लगता है कि खिंचाव की कैफियत है, और लोगों ने रिलीजियस आइडेंटिटीज को पहले कैरी कर लिया, और जो पाकिस्तान हमारी जो कॉमन आइडेंटिटी है उसको हमने थोड़ा वीक कर लिया, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं उस पर यह कहना चाहती हूँ कि हमें इसको ठीक करने के लिए आज पाकिस्तान के अंदर मुनाजरे को फरोग देने की जरूरत नहीं, डायलॉग को फरोग देने की जरूरत है। मुकालमा होगा तो लोगों की रंजिशें भी कम होंगी। मुकालमे के साथ साथ रोमाना साहिबा रूल ऑफ लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बहुत कोई गलती करे उसका पकड़ना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप अच्छा, मुकालमे की इन्होंने बात की, मुनाजरा नहीं मुकालमा होना चाहिए। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो 15-20 साल से मैं इंटरफेथ डायलॉग में इन्वॉल्व हूँ, आज के पाकिस्तान में इंटरफेथ डायलॉग ये बिजनेस है, ये खिदमत नहीं है। अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली यही देखेंगे आप, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, मस्जिद में क्रिसमस पार्टी हो रही है, एग्जैक्टली इसलिए कि लेकिन आप लोगों ने को सिर्फ अपने अंदर से रोक सकते हैं ना। नहीं, मैं उसकी मेथड बता रहा हूँ ना। मुकालमा तो ये होना चाहिए था ना कि आपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है सोसाइटी को कि हम क्या हैं और आप क्या हैं। उस पर तो आ कोई नहीं रहा। एक दूसरे को मुबारकबाद देने से मुआशरे में बेहतरी नहीं आएगी। अक्सर लोग जो इंटरफेथ डायलॉग में इन्वॉल्व हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप इंटरफेथ डायलॉग की डेफिनेशन क्या करते हैं, तो अक्सर को मुनाजरे मुकालमे का फ़र्क ही नहीं पता। अक्सर लोगों ने डायलॉग के नाम पे किताबें लिखी हैं, जब आप कंटेंट्स पे जाएंगे वो प्योर मुनाजरे हैं। इसीलिए मैंने जब किताब लिखी थी तो मैंने अपने एंड से जो इंटरफेथ डायलॉग को डिफ़ाइन किया था, तो वो मैंने इस तरह किया था कि मुनाजरे और मुकालमे में फ़र्क ये है कि मुकालमा अकीदा मनवाने का नाम नहीं है, ये मोहब्बत बांटने का नाम है। ठीक है ना, आपने अपने किसी से अकीदा नहीं मनवाना, ये देखना कि आप अपने अकीदे के मुताबिक उसकी ज़िंदगी में बेहतर पॉजिटिव रोल कैसे प्ले कर सकते हैं कि वो अपनी मुश्किलात से बाहर निकले। लेकिन ये डॉक्टर साहब सिर्फ इंटरफेथ पे क्यों होना चाहिए, ये तो फिर अक्रॉस सोशल बाउंड्रीज भी होना चाहिए। ये जो है फिरकावारियत में भी होना चाहिए, ये अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होना चाहिए। एग्जैक्टली, बट प्रॉब्लम ये तो एक ग्लोबल ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप पॉलिटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप मसलक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप रिलीजन पे भी अप्लाई। प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने कभी ना जिंदगी में कुरान पढ़ा ना बाइबल पढ़ी, उन्होंने अब इसको पॉलिटिकल इशू बना लिया। अक्सर इंटरफेथ डायलॉग पे आप देखेंगे मेहमान खुसूसी सियासी शख्सियत होती है, उसका रोल आप क्योंकि अब इकट्ठे काम बहुत करते हैं इस पे इंटरफेथ डायलॉग के लिए। थोड़ा सा इस पे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मुझे नहीं पता कमेटी ना कहीं काट टूट जाए। इंटरफेथ डिस्ट्रिक्ट इंटरफेथ कमेटी बनी है, और मैं हैरान हुआ उस वक्त देख के, माइनॉरिटीज़ की इंटरफेथ, उसमें माइनॉरिटीज़ के भी हैं, मेजॉरिटी के मुस्लिम उलमा, और पता चला कि क्रिश्चियन साइड से एक मजहबी रहनुमा है, 2 पॉलिटिशियन है, और क्या कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंटरफेथ माइनॉरिटी कमेटी। अब मैंने एक दिन डीसीओ साहब से कहा, मैंने कहा जी ये जो डिफाइन तो कर दें प्लीज कि इस जो इंटरफेथ कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसमें तो मजहब के लोग, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग, जय्यद उलमा को लाएं ताकि हम उस पर बात
بیٹھ کے دوستی میں بھائی چارے کے ماحول میں کر سکتے ہیں, اور اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ بنا رہے ہیں کمیٹی, اس میں چھوٹی موٹی کہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم وہ سارٹ آؤٹ کیا کریں گے. یہی ہماری مین پرابلم بنی ہوئی ہے کہ گراس روٹ لیول پر جا کر, ڈسٹرکٹ لیول پر جا کر ان چیزوں کو ہم لیک کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی جب ان چیزوں کو بنا رہی ہے, کمیٹیوں کو بنا رہی ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, کمیٹیاں تو بن رہی ہیں, لیکن اس میں کچھ ہو نہیں رہا, نہیں ہونے کے علاوہ یہ آپ کو میں کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں الٹ ہو رہا ہے. قائد اعظم نے یہ پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ جو انگلینڈ میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی, وہ انگلینڈ میں نہیں شروع ہوا تھا, وہ ایکچولی جرمنی میں شروع ہوا تھا اراؤنڈ نہیں وہ میں ریفارمیشن کی بات نہیں کر رہا, بٹ انہوں نے اپنی سپیچ میں انگلینڈ کا ہی حوالہ دیا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے فیتھ کی بنیاد کے اوپر, کامنالٹیز کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے, مگر جب آپ ڈفرینس ہے نا آپ کا فیتھ کا, اسلام میں ڈفرینٹ ہے, کرسچینٹی ڈفرینٹ ہے, یہ ڈفرینس ہماری آئیڈینٹی ہے, بٹ جس چیز نے ہمیں بین الاقوامی مقام کے اوپر متحد رکھنا ہے وہ پاکستانی ہے, اس میں کانفلکٹ کوئی نہیں ہے. اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستانی ایک ایسی پہچان ہے جس پہ نہ کرسچن کو اعتراض ہے نہ مسلمان کو اعتراض ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین بی اے پاکستانی اینڈ اے کرسچن, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین بی اے مسلم اینڈ اے پاکستانی. تو اس پہ تو کسی کو میرے خیال سے دو رائے ہے تو نہیں, جو چیز, لیکن میں پھر سے اس پہ آ رہی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس, آپ چھوڑیں کرسچن, ہندو, مسلمان, ہمارے پاس صبر ہی نہیں ہے کہ وہ سندھی ہے, وہ بلوچی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ انڈیا سے ہو کے آئے ہیں, یا یہ تو فلانے ہیں, یہ پٹھان ہے. ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو نصاب اپنا چینج کریں. یہ فرما رہی تھی کہ جو کرسچن ہسٹری ہے, جو کرسچن اس میں پارٹیسپیشن ہے تحریک میں, وہ نہیں ہائی لائٹ ہوئی. تو ایک تو نصاب ٹھیک کریں. نصاب آپ کو وہ شعور دے گا جس کے لیے آپ اور ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں. نصاب سے شعور آئے گا تو شعور بتائے گا کہ نظام کیسا ہونا چاہیے. بالکل. پہلے شعور بچوں میں اجاگر کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں 7 سال کی عمر تک جس بچے میں جو تربیت نہیں گئی ہے یا جو جا چکی ہے, پھر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے تو جو بنیادی تعلیم ہے وہ گھر سے اور وہ اسکول سے نکلے گی, وہ آپ کے کتابوں سے نکلے گی, وہ آپ کی دینی تربیات سے جو گھر پہ پڑھائی جائے گی. ایگزیکٹلی یہی بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نصاب جو ہے, ڈسکشن ادھر ہی رہ گئی ہے, مجھے بھی لے لیں. نہیں بالکل جی, آپ خاتون ہیں, میں خاتونوں کو ہمیشہ پرائیورٹی دیتی ہوں, آپ بات کریے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھانے کے لیے کہ 2 چیزیں ہم نے ڈیفائن کر لی اس ڈسکشن میں. ہسٹری بھی لے آئیں, ہم اپنا ٹیکسٹ بک کو بھی انالیسس کر لیں اور اس کو بھی بیلنس کر لیں. ہمیں اب اپنی لیجسلیشن میں بھی بیلنس اپروچ لینی چاہیے. جو ہمیں ایسی لیجسلیشن لے کر آنی چاہیے جو تمام پاکستانیوں کو کیری کرتی ہے, اور جو قائد اعظم کا پاکستان ڈیولپ کرتے ہوئے لوگ آگے بڑھیں. باہمی بقا کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگ اکٹھی ترقی کریں, اور ہر وہ سٹیپ جو ہے جو لوگوں کو ریلیجن کی بنیاد پہ سیگریگیٹ کرتا ہے فرام دا مین سٹریم, ہمیں اس کی طرف انالیسس کرنا چاہیے. بڑی ہی ضروری بات ہے. میں اس پروگرام کی توسط سے ہی میں بڑی اہم بات کرتی ہوں کہ لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا مجھے, لیکن میں نے کہا کہ جو 20 مارکس ہیں وہ دیے جاتے ہیں پروفیشنل فیلڈز کے اندر. داخلہ جب ہوتا ہے بچوں کا تو جو حافظ قرآن ہے ان کو 20 مارکس دے دیے جاتے ہیں ایکسٹرا. اب جو نان مسلم بچہ ہے اگر وہ میرٹ پہ آتا بھی ہے, وہ 20 مارکس کہاں سے لائے؟ اس کی اس کے پاس کوئی ایسی ونڈو نہیں ہے. لیکن مائنورٹی کوٹا بھی تو ہوتا ہے. اس کا حل یہ, کوٹے کی بات نہیں ابھی کامن, اس کا حل یہ ہے, اس کا حل بھی دیا ساتھ. اس کا یوں کر لیں کہ اگر حافظ قرآن کو 20 مارکس دینے ہی ہیں تو نان مسلم بچے جو ہیں جو میرٹ کے ساتھ اس سٹیپ تک آ جاتے ہیں, ان کے ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے ان کے سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ کیے جائیں ٹو گیو دیم 20 مارکس. مسئلہ حل ہو جائے گا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے ہم لوگ حل کر سکتے ہیں. لیجسلیشن از امپورٹنٹ. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. میں آپ تینوں کو, میں اپنا وائنڈ اپ نہیں کروں گی, میں آپ تینوں کو 1 منٹ کا فائنل ورڈ دوں گی. آپ کو ایک میسج اگر دینا چاہیں, بیکاز لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, ٹی وی اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے کہ اگر آپ کے ایک سٹیٹمنٹ سے بھی ایک انسان کی زندگی پہ فرق آ جائے تو بہت بڑی بات ہے, اسپیشلی آج کے. میں آج کرسمس کے حوالے سے, یسوع المسیح کے یوم ولادت کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں سب کو پاکستانی ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا. ہمارا مذہب, عقیدہ, مسلک کچھ بھی کیوں نہ ہو, ہمیں چھوٹے چھوٹے جو گروہ بندی ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یا بڑے مسائل ہیں, ان سب کو بھلا کر یکدل ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. میں ایک میسج ضرور دوں گا, آج پاکستان کا ہر شخص جو ہے ہائی لیول کے مسائل بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے.
گورنمنٹ کو پالیٹیشنز کو اپنا کام کرنے دیں, مذہبی لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے ہم اس بات کو جانیں کہ ہم جس بھی مذہب کے ماننے والے ہیں, جس بھی عقیدے کے ماننے والے ہیں, ہمیں اسی کی پریکٹس کرنی چاہیے اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. اس سے میرا پیارا ملک پاکستان مضبوط ہوگا اور خداوند یسوع کے فضل سے ہم اسے مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں گے. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دو باتیں بالکل مختصر. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاکستانی پہچان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان کی پہچان وہ پہچان ہے جو اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کو اسلام مل جائے گا پاکستانی پہچان کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کرسمس کے دن پیدا ہوئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیڈر ہی نہیں, وہ کرسچنز کے بھی لیڈر ہیں. شکریہ جی. رومانہ صاحب, قائد اعظم سب پاکستانیوں کے قائد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ ان کا گھر ہے یہ, اور پاکستان پہ ہم سب کو فخر ہے. پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی اور ترقی میں حصہ لینا اور اس کو آگے لے جانا ہم سب کا فرض ہے. ہم میں سے کوئی بھی خدمت کرتا ہے اپنے اینڈ سے تو وہ کوئی احسان کی بات نہیں, اپنے گھر کے لیے بہتری کے لیے ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آئی ہوپ کہ جو آڈینس دیکھ رہی تھی اس کو ایک کوئی نالج بیسڈ شو گیا ہو. میں یہ کہوں گی کہ میرا خلاصہ اس شو کا یہی ہوگا کہ ہم لوگ ہمیشہ ہمیں بات کرنی چاہیے پاکستانیت کی. ہمیں فرقہ واریت پہ یا مسلک پہ یا ایون میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کس صوبے سے ہیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات ہے پاکستانیت کی. ہم نے بات کی قائد اعظم کے حوالے سے, ان کی تھوڑی ہسٹری کو ٹچ کیا. ہوپ فلی جو نوجوان پود یہ دیکھ رہی ہو اس نے بھی کچھ سیکھا ہو. اور ہمیشہ کی طرح میری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف ہی جائے, لیکن تھوڑا سا صبر, تحمل, احساس اور حقوق العباد ہمیشہ ساتھ لے کے. تھینک یو فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم اینڈ میری کرسمس.